اگر کوئی حادثہ پیش نہ آیا تو شہباز حکومت کو گھر جانا پڑے گا، پی ٹی آئی کو حکومت مل جائے گی، عمران کو زیادہ دیر تک جیل میں رکھنا مشکل بھی ہو جائے گا، رہائی کیسے ملے گی؟ سپریم کورٹ کے فیصلے سے کس کو زبردست دھچکا لگا؟ سہیل وڑائچ کا تہلکہ خیز کالم۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں دیے جانے کے اکثریتی فیصلے سے ملکی سیاست میں بھونچال آ گیا۔ ہر طرف یہی بحث سنی جا سکتی ہے کہ اب شاید موجودہ حکومت اپنی مدت پوری نہیں کر پائے گی اور پی ٹی آئی دوبارہ اقتدار میں آ سکتی ہے۔ سینئر صحافی سہیل وڑائچ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد موجودہ سیاسی صورتحال کے پیش نظر اپنے تازہ کالم میں تجزیہ پیش کرتے ہوئے حیرت انگیز پیشگوئیاں کی ہیں۔ انہوں نے موجودہ صورتحال پر تبصرے کے لیے نوبل انعام یافتہ آئرش شاعر W.B. ییٹس کی اس نظم کا سہارا لیا۔ Things fall apart, center cannot hold, mere anarchy is loosed upon the world۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ چیزیں ٹوٹ کر الگ ہونا شروع ہیں، اب مرکز کے لیے انہیں سنبھالنا مشکل ہے، اب تو دنیا میں افراتفری اور انتشار ہی کی کار فرمائی ہوگی۔ سہیل وڑائچ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو طاقتور قوتوں کے لیے دھچکا قرار دیتے ہوئے پیشگوئی کی ہے کہ انتخابات سے متعلق بھی فیصلے آئیں گے۔ کالم نگار لکھتے ہیں کہ 8 فروری کے انتخابات نے طاقتوروں کی حکمت عملی کو ناکام بنا دیا تھا۔ ادبی زبان میں طاقت کو رومانس نے شکست دے دی تھی، تلخ زمینی حقیقتوں کے مقابلے میں دیو مالائی اور جادوئی جذبے جیت گئے تھے۔ یہ سلسلہ رکا نہیں، اب عدالت عظمیٰ نے بھی تاریخ میں پہلی بار طاقتوروں کی مرضی اور منشا کے خلاف فیصلہ سنا دیا ہے۔ عدالت عظمیٰ کی گرتی ہوئی ساکھ کو تو اس سے سہارا مل گیا ہے، مگر طاقتوروں کی کم ہوتی ہوئی طاقت کو ایک زبردست دھچکا اور لگ گیا ہے۔ اگر ییٹس کے نقش قدم پر چل کر مستقبل کو پڑھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ معاملہ مزید آگے بڑھے گا۔ گزشتہ الیکشن کے بارے میں فیصلے آئیں گے، موجودہ شہباز حکومت کو بھی عدالت عظمیٰ کی غالب اکثریت اب ٹف ٹائم دے گی اور مقتدرہ کے میدان کو سکیڑنے کی بھی کوششیں ہوں گی۔ سہیل وڑائچ کے مطابق اس ساری صورتحال میں 2 منظرنامے ممکن ہیں۔ ایک منظرنامہ تو سپریم کورٹ کے فیصلے کے سامنے جھکنا ہے۔ آئین کا حلف اٹھانے والوں کے لیے لازم ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو مان کر ان پر عمل درآمد کیا جائے، لیکن تزادستان میں عام طور پر ایسا نہیں ہوتا۔ دوسرا منظرنامہ عدلیہ اور مقتدرہ کے درمیان شدید محاذرائی کا ہے، جس کا نتیجہ نظام کے لپیٹے جانے سے لے کر مؤثر جمہوریت تک کوئی بھی نکل سکتا ہے۔ مقتدرہ بھاری پڑی تو عدالتوں کو زخم پہنچائے گی، عدلیہ کا زور چلا تو وہ مقتدرہ کے کردار کو کم کر دے گی۔ سہیل وڑائچ نے کالم میں مذکورہ نظم سے یہ فقرہ پیش کیا: دی فالکن کین نوٹ ہیئر دی فالکونر۔ ترجمہ یہ ہے کہ عقاب اپنے سکھانے والے استاد کے احکامات بھی نہیں سن سکتا۔ اس کے بعد سینئر صحافی نے کالم میں نہ صرف موجودہ حکومت کے خاتمے بلکہ عمران خان کی رہائی اور پی ٹی آئی کے دوبارہ اقتدار میں آنے کی پیشگوئی بھی کی۔ سہیل وڑائچ لکھتے ہیں کہ یہ تبصرہ بھی آج کے تزادستان پر پوری طرح صادق آتا ہے۔ 8 فروری کو عقابوں نے اپنے پرانے آقا اور استاد کی ہدایت کو نظر انداز کر دیا، حالانکہ کئی دہائیوں سے عقاب وہی کرتے تھے جو انہیں شکار کی تربیت دینے والا سکھاتا تھا۔ سپریم کورٹ کے عقابوں نے بھی 12 جولائی کو سنائے جانے والے فیصلے میں ماضی کے آقاؤں سے اپنا ناطہ توڑ لیا۔ اب ایسا لگ رہا ہے کہ اس فیصلے کے بعد سے نونی حکومت کی عمر اتنی لمبی نہیں ہوگی جتنی امید کی جا رہی تھی۔ یہ بھی صاف نظر آ رہا ہے کہ اب عمران خان کو زیادہ دیر تک جیل میں رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ معاملہ سپریم کورٹ پہنچے گا تو اسے رہائی مل جائے گی، اور اگر تھوڑے تخیل سے کام لیں تو بآسانی یہ پیشگوئی کی جا سکتی ہے کہ اگر کوئی حادثہ پیش نہ آیا تو تحریک انصاف کو حکومت بھی ملے گی اور نونی حکومتوں کو گھر بھی جانا پڑے گا، اور وہ شاید اگلا انتخاب بھی نہ جیت سکے۔ نونی حکومت کا ہدف 5 سال کی حکومت ہے، کیونکہ وہ پہلے معیشت کو ٹھیک کرنا چاہتی ہیں اور پھر وہ آخری 2 سال اپنے ووٹ بینک کو مضبوط کریں گے۔ لیکن اگر ان کی حکومت کی عمر مختصر ہو گئی اور یہ سارا سیٹ اپ لپیٹا گیا تو نون کوئی کرشمہ نہیں دکھا پائے گی اور اقتدار خود بخود تحریک انصاف کی جھولی میں جا گرے گا۔ کالم کے ایک حصے میں سہیل وڑائچ نے دیو مالائی کردار فینکس یا ابو لاہول پر روشنی ڈالتے ہوئے تبصرہ کیا کہ یونانی، رومن اور مصری تہذیب میں فینکس کی دیو مالائی طاقت کو تسلیم کیا جاتا تھا۔ مصری تہذیب کا ابو لاہول اب بھی غزہ کے احرام مصر میں قائم اور موجود ہے۔ شیر کے جسم اور انسانی چہرے کا مالک ابو لاہول شیر جیسی طاقت اور انسان جیسی ذہانت کا حامل تصور کیا جاتا تھا۔ فرعون مصر کے احراموں کے پاس اس کی موجودگی کا مطلب ان آثار کی روحانی نگرانی تھا۔ تزادستان کا ابو لاہول ہمارا سب سے طاقتور ادارہ ہے جو دفاع سیاست اور بین الاقوامی امور کی مسلسل نگرانی کے رتبے پر فائز ہے۔ 8 فروری کے انتخابات ہوں یا 12 جولائی کا فیصلہ، ان 2 بڑے واقعات سے ییٹس کے آفاقی الفاظ تھنگز فال اپارٹ کو بآسانی سمجھا جا سکتا ہے۔ جب بڑی تبدیلیاں آتی ہیں، 2 اداروں کی محاذرائی ہوتی ہے یا پھر عوامی انقلاب برپا ہوتا ہے، تو یہ نتیجہ نکالنا بہت آسان ہوتا ہے کہ ان ممکنات کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ تبدیلی ضرور آئے گی، لیکن یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ نتیجہ اچھا ہوگا یا برا، کیا اس سے تزادستان کا بھلا ہوگا یا پہلے سے بھی برا حال ہو جائے گا۔ بہرحال ان واقعات کے بعد کھلی محاذرائی کو روکنا مشکل ہو جائے گا۔
अब कुछ ना कुछ होकर रहेगा। ये कब होगा, कैसे होगा और हतमी नतीजा क्या होगा, इसका अंदाजा फिलहाल मुश्किल है। तो दोस्तों, सुहेल वड़ाइच के इस कॉलम को आप किस तरह देखते हैं? क्या आपको भी लगता है कि पीटीआई को दोबारा इख्तियार मिल पाएगा या फिर रियासती इदारों के दरमियान महाजराई मजीद बढ़ जाने का इम्कान है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा।